وکیلوں کے لیے نازیبا الفاظ کہے. برساتی, ڈڈو, کیڑے مکوڑے, مختلف کنٹریز سے کالز آ رہی ہیں, دھمکیاں دی جا رہی ہیں. سیلف ڈیفینس تو کریں گے. دیکھیں جی, اس وقت میں موجود ہوں سٹی کورٹ میں. ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. توہین نماز کیس جو آج رجب بٹ جو نامور مشہور یوٹیوبر ہے وہ ان کی پیشی تھی, مگر وکلا نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیے. میرے ساتھ ہائی کورٹ ریاض سولنگی صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ پیش آئی تھی جو ماننا پڑا, سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا پڑا. ریاض بھائی مجھے بتائیے گا, یہ کیس 1 سال سے چل رہی ہے, آج سیکنڈ پیشی ہوئی رجب بٹ کی جو نامور یوٹیوبر ہے. مجھے بتائیے گا کیا وجہ پیش آئی تھی اور کیوں سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا پڑا. وعلیکم السلام. پہلے تو بتاتا چلوں, رجب بٹ نے کے خلاف جو توہین مذہب کا ایک مقدمہ درج ہوا وہ کورٹ کے آرڈر پہ ہوا تھا, یہ سب کو پتہ ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ یو کے چلا جاتا ہے, پی سی ایل میں نام آتا ہے. اس کے بعد 10 دن کی بیل لیتا ہے, پروٹیکٹیو بیل لینے کے بعد پھر یہ سٹی کورٹ آتا ہے. سٹی کورٹ 19 دسمبر کو سٹی کورٹ آتا ہے. تو 19 دسمبر کی ویڈیوز آپ اٹھائیں. 19 دسمبر کو کسی بھی وکیل نے اس کے خلاف کچھ کیا. 19 دسمبر کو اس کو سندھ کی ثقافت اس کا اجرک پہنایا گیا سٹی کورٹ کے اندر. 19 دسمبر کو وکلا اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے شانہ بشانہ. انہوں نے کیا کیا, بیل لینے کے بعد, بیل بیفور لینے کے بعد وہ گئے. جانے کے بعد اس نے ایک ولاگ بنایا. ولاگ میں اس نے وکیلوں کے لیے نازیبا الفاظ کہے, اس حد تک کہ اس نے یہ الفاظ کہے کہ برساتی, ڈڈو, کیڑے مکوڑے اور یہ چھوٹے چھوٹے سے وکیل جو اٹھ کے آتے ہیں ان کو ہم سیدھا کریں گے, ہم سیدھا کریں گے فیم حاصل کرنے کے لیے. دوسری بات اس نے کہا کہ گٹکا ماوا کھانے والا وکیل, اٹ مینس میں, مجھے کہا اس نے. کراچی کے وکیل کیڑے مکوڑے. پھر اس نے لاہور کے وکیل کے لیے کہا. پاکستان کا کہیں سے بھی کوئی بھی وکیل ہمارے لیے ریسپیکٹڈ ہے. وکلا کی ڈگنیٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, مذہب پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آج 29 دسمبر اس کی بیل کنفرمیشن کی ڈیٹ تھی. آج وہ آیا, حالانکہ سٹی کورٹ کی اسٹرائک ہے. رجب بٹ اپنے گارڈوں کے ساتھ آتا ہے. اس کے بعد جب یہاں آنے کے بعد ایڈوکیٹ شفیق لاشاری جو کہ وکیل ہیں ان کو دھکا دیا جاتا ہے, بدتمیزی کی جاتی ہے. اس کے بعد دھمکیاں دی جاتی ہیں. اس کے بعد لازمی بات ہے پہلے حملہ ور وہ ہوتے ہیں, ان کی طرف سے حملہ ہوتا ہے. حملہ ہونے کے بعد سیلف ڈیفینس تو کریں گے. ٹھیک ہے ریاض بھائی, یہ مجھے بتائیے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک وکیل کیس کر رہا ہے اور ایک وکیل ایک جو نازیبا الفاظ یوز کیا ہے توہین نماز کا کیس لگا اس کو پروٹوکول دے کر پیشی کروایا جا رہا ہے, تو مطلب کہ ایک وکیل لڑ رہا ہے کیس, مطلب کہ ایک ناجائز ہونے نہیں دے رہا ہے, آواز بلند کر رہا ہے, اور ایک وکیل ان کو پروٹوکول دے کر ہائی کورٹ میں یا سٹی کورٹ میں پیشی کروا رہا ہے, تو یہ شیئر دینے والی بات ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اس میں دیکھیں, میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ کراچی بار ایسوسیشن کی جو اسٹرائک چل رہی ہے تو اس وکیل کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے کے بی اے میں آتا, پھر اس کے بعد وہ کسی اور صوبے میں ہے انرولڈ ہے, تو اس کو کونسل سے, اس کو ایسوسیشن سے بالکل پرمیشن لینی چاہیے, ایک وہاں پر نوٹس دینا چاہیے, وہاں سے ایک لیٹر لینا چاہیے. یہ طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں یہی کہوں گا, جس طریقے سے اس نے جو نازیبا الفاظ کہے تھے وکلا کے لیے, وکلا کی ڈگنیٹی کے لیے, تو یہ سراسر غلط ہے. یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اتنے گر جاتے ہیں سوشل میڈیا پر. رجب بٹ نے مذہب کی نماز کی بے حرمتی کی, توہین مذہب پر بالکل ہم اس کو لے کے چلیں گے, اینڈ تک لے کے چلیں گے. نو کمپرومائز مذہب پر, نو کمپرومائز وکلا کی ڈگنیٹی پر. ٹھیک ہے. ایک بندہ جب کورٹ آتا ہے, پیشی ہوتا ہے عدالت میں, تو وکلا ان کو مارتے ہیں, پٹتے ہیں, تو مطلب یہ قانون لینا, یہ کیا بتانا چاہتے ہیں وکلا, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مطلب کہ ایک بندہ آپ کے پیشی ہو رہا ہے کورٹ میں اور اس کو چماٹے مار رہا ہے, اس کو لگڑتے ہوئے جا رہا ہے, شرٹ پھاڑ رہا ہے, تو مطلب یہ اچھی بات ہے؟ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں اس بات پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں کلیئر کرتا چلوں. پہلے حملہ ور وہ ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو سیلف ڈیفینس میں تو لازمی ہوتا ہے اپنے آپ کو انسان بچانے کی کوشش کرے گا نا. تو اس طریقے سے تو ایڈوکیٹ شفیق لاشاری اس کا کوٹ پھٹا ہے, اس کی شرٹ پھٹی ہے, بٹن شرٹ کے ٹوٹے ہیں. پھر تو وہ اسٹرائک کے دوران 15-20 گارڈ اپنے ساتھ کیسے لے کر آ رہا ہے؟ مطلب ایک فیم کا اتنا کریز, اور وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کسی کو بھی دھمکی دے سکتا ہے. اب اس وقت میں اردو پوائنٹ کے تھرو آپ کو دکھاتا چلوں. جی. مجھے 19 تاریخ سے مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں. ٹھیک ہے, اگر کہ آپ کا کیمرہ دکھا سکتا ہے تو آپ بھی دکھائیں, ذرا قریب آئیں. یہ ان نون نمبر سے کالز آ رہی ہیں. کس چینل سے آ رہی ہے؟ مختلف کنٹریز سے کالز آ رہی ہیں. یہ دیکھیں, یہ کالز آ رہی ہیں, یہ دیکھیں, بالکل دھمکیاں دی جا رہی ہیں.
اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے, جان سے مار دیں گے. یہ ساری ان نون نمبر سے کالز آ رہی ہیں اور یہ 19 تاریخ سے دھمکیاں ہیں. 19 تاریخ نہیں بلکہ جب سے میں نے مقدمہ درج کروایا تب سے مجھے مسلسل دھمکیاں میرے لیے اردو پوائنٹ بالکل موجود ہے. پہلے بھی میں انٹرویو دے چکا ہوں کہ مجھے مسلسل دھمکیاں آ رہی ہیں, مگر ہم ان گدڑ بپٹیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. بھائی بتائیے گا, فیم حاصل کرنے کے لیے تو یہ کام نہیں کیا آپ نے کہ فیم حاصل کرنے کے لیے کام ہوتا تو اس سے پہلے مجھے جب میں نے یہ مقدمہ کیا تھا تو آئی تھنک 2 جنوری ٹھیک ہے کو میں نے مقدمہ کیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد میرے پاس 5 کروڑ روپے کی آفر بھی آئی. اس کے بعد مختلف ذرائع سے کالز آئیں, بیٹھیں مسئلے کو حل کریں, کمپرومائز کریں. فیم حاصل کرنے کے لیے نہیں, مذہب کا کیس ہے تاکہ توہین مذہب آئندہ کوئی بھی شخص نہ کرے, اس کو سبق سکھایا جائے, آئندہ کوئی بھی توہین مذہب نہ کرے. رجب بٹ کو آپ نے چماٹے بھی مارے تو مطلب پلاننگ بنا کر آئے ہوئے تھے کورٹ میں کہ مجھے اگر رجب بٹ پیشی ہوتا ہے کورٹ میں تو مجھے مارنا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ویڈیو میں بظاہر دکھ رہا ہے کہ آپ چماٹ مار رہے ہیں. پہلے حملہ آور وہ خود ہوتے ہیں. آپ کے پاس تو ایک لمیٹڈ ویڈیوز آئی ہیں نا, پوری ویڈیوز آپ کے پاس کہاں ہیں؟ ویڈیوز دیکھیں نا, اس میں اس سے پہلے آپ دیکھیں تیاری پوری تیاری کے ساتھ آپ فیس بک پہ ویڈیوز ہو, آپ کا انٹرویوز بھی ہیں اور اپنے فیس بک پہ ان کے دیکھیں کہ اب ہم آئیں گے پوری تیاری کے ساتھ. اس کی 19 گھنٹے پہلے کی جو دھمکی بھی دے کر, ہاں ویڈیو میں بول رہے ہیں, میں 1 منٹ ویڈیو وہ چلا بھی دیتا ہوں ادھر. انی وہم سارے دور کٹیں گے, اس پنجابی کا ورڈ انہوں نے یوز کیا. ایک بندہ جب کورٹ آتا ہے تو قانون اپنے ہاتھوں میں لینا کیا سمجھتے ہیں, ایک وکیل کیا کہتا ہے اس بات میں؟ سر سب سے پہلے ہم تو یہ کہیں گے جو ہے نا اس کے اوپر یہ اس کی تو فی الحال قمیض جو ہے پٹی ہے وہ دکھا رہا ہے, جو ہمارے وکیل بھائیوں کو اس نے جو گالیاں دی بدتمیزی کی, اور جو کہہ رہے ہیں کہ ہم وکیل بدماش, اگر ہم بدماش ہوتے تو یہ جب یہاں پہ پہلی مرتبہ یہاں پہ جب سٹی کورٹ کے اندر پری ارسٹ بیل لینے کے لیے آیا تھا تو ہمارے وکیلوں نے اس کو, سندھ کے لوگوں نے اس کو ویلکم کیا تھا, ہمارے وکیلوں نے اس کو اجرک پہنایا تھا. وہ چیزیں کیوں نہیں میڈیا دکھا رہی ہیں, جو وہ کیوں نہیں شیئر کر رہے کہ ہم نے اس کو بڑے پیار سے طریقے سے ویلکم کیا تھا. پھر جب یہاں سے جب لاہور واپسی کیا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ شعر بن گیا ہے, پھر وکیلوں کے بارے میں گھٹیا الفاظ استعمال کر رہا ہے, وکیلوں کو جو ہے وہ گالیاں دے رہا ہے اور وکیلوں کو کہہ رہا ہے کہ جو. اچھا فتح بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ رجب بٹ کو پکڑ کے بول رہے کہ معافی مانگو, آپ کیا بول رہے تھے, مطلب رجب بٹ کا کیا کہنا تھا, کیا جواب دے رہے تھے وہ؟ سر دیکھیں, معافی تو اس کو مانگنی پڑے گی اور معافی مانگے گا. ایک تو وہ اس کو اللہ کے سامنے توبہ بھی کرنی چاہیے, جو اس نے نماز کا مذاق اڑایا تھا سب سے پہلے تو اس کو اس چیز کی جو ہے معافی مانگنی چاہیے. ہمارا کرائم, ہمارا ایک جو ہے اس سے بالکل چھوٹا سا مائنر ہے, تو سب سے پہلے وہ خدا کے یہاں معافی مانگے. باقی جو ہے اس نے جو کیا ہے اور یہ سدھر جائے اور انسان کا بچہ بنے, اور ہم اس کو یہی کہیں گے وہ سدھر جائے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اپنی ماں کو اور بہن کے سامنے جو یہ جو ہے وہ ڈرامے بازی کرتا ہے یا بہادر بنتا ہے, تو اس سے لوگ بہادر نہیں بنتے. یہاں پہ جو فیس کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ آ کے ہمیں فیس کرے. باقی اس کا لیگل رائٹ ہے 1000 مرتبہ کے کیس میں اپیئر ہو, ساری چیزیں ہوں, لیکن آپ ایک تو ملزم ہو, آپ ابھی تک آپ کو کورٹ نے ابھی تک آپ کورٹ کے سامنے ملزم ہو. اب ملزم ہو کہ آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو, وکیلوں کو تھریٹس کر رہے ہو, اور جو وکیل جس کیس کے اندر مدعی ہے آپ ان کو دھمکا رہے ہو, آپ ان کو کہہ رہے کہ جو آپ کی اتنی اوقات نہیں, اتنی ویلیو نہیں ہے, تو آپ اس سے کیا مطلب وہ تاثر دینا چاہ رہے ہو, آپ کیا جو ہے وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے ریاض بھائی, لاسٹ میں بتا دیجیے گا کہ آنے والے وقتوں میں کیا رائے عمل ہوگا, اس کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی, معافی دے دی جائے گی؟ تو آپ کے توسط سے بتاتا چلوں, بالکل اس کو سزا دلائیں گے. ٹھیک ہے, مذہب کے نام پر نو کمپرومائز. اور یہ بات میں کلیئر کرتا چلوں, جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی شرٹ پھٹی ہے, ہمارے وکیل کا کوٹ پھٹا ہے, ہمارے وکیل کی شرٹس پھٹی ہیں, اور جس طریقے سے یہ حملہ آور ہوئے تھے سب کے سامنے سوشل میڈیا پر, اس بات کو کلیئر کرتا چلوں کہ یہ جو ابھی میرے پاس مسلسل کالز آ رہی ہیں آؤٹ آف کنٹری سے, آپ کے توسط سے بتاتا چلوں ان گدڑ بپچوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ مذہب کا کیس ہے, اینڈ تک لے کے چلیں گے. اور اس نے جو وکلا کے ساتھ بدتمیزی کی تھی, اس نے کمیٹی روم میں معافی مانگی ہے. ٹھیک ہے, اور معافی مانگ کر سوشل میڈیا پہ یہ چیز موجود ہے, ویڈیوز شاید وہ وائرل ہو جائے گی کسی کے پاس. اس نے معافی مانگی ہے کہ ہاں میں نے یہ بالکل بدتمیزی کی, مجھے نہیں کرنا چاہیے, اور اس پہ میں معافی مانگتا ہوں. اس نے کیا تو معافی مانگ رہا ہے نا, ایڈمٹ کیا نا, ایڈمٹ کرنے کے بعد ہی معافی مانگ رہا ہے وہ, تو بالکل اس نے غلط کیا ہے. وکلا کی ڈگنیٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, چاہے پاکستان کی کسی بھی وکیل کے ساتھ اس قسم کی کوئی حرکت کرے گا تو بالکل ہم نہیں چھوڑیں گے.